اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بناوٹ سجاوٹ نہیں دیکھتا، تمہاری مال و دولت نہیں دیکھتا، میرا مولا تمہارے اعمال اور دل کے حالات دیکھا کرتا ہے۔ کسی کو تکلیف مت پہنچانا، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا۔ آج کا یہ جلسہ تمہارے لیے بالکل ایسا ہو جائے کہ اسی سے ہمیں آپ کو راستہ مل گیا۔ کیا دل میں کینہ حسد بغاوت ختم کر دو۔ جی کیا بات پیارے، واہ سبحان ایک مرتبہ ایسی زندگی جی کے دیکھ، ایک دن کی، کہ تو اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے جی کر کے دیکھ۔ کیا بات ہے، پھر تو دیکھنا تجھے کتنا سکون ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر چھوٹی چھوٹی غلطی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پیارے چھوڑ نہیں سکتا۔ اور کبھی کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانے کے لیے ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، ایک گاؤں میں ایک مالدار رہا کرتا تھا، اس مالدار سے سارے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ اتفاق سے اس مالدار نے کسی کو قتل کر دیا، ایک گواہ نہیں تقریباً آدھا گاؤں جانا کرتا تھا فلاں آدمی کو کس نے قتل کیا، مگر اس نے دوسرے غریب کا نام لگا دیا، اور جیسے ہی نام لگایا گاؤں میں کوئی گواہی دینے والا نہ ہوا۔ اس مالدار کے سامنے کون آتا؟ اللہ اللہ سنو، اس مالدار نے جب نام لگایا تو غریب کو سولی پہ چڑھا دیا، غریب کو پھانسی دے دی۔ سارے لوگ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، دل ہی دل میں گھٹ رہے ہیں اور کہہ رہے مولا پروردگار یہ تو بہت غلط ہوا، کرا کسی نے اور بھرا کسی نے۔ اس کا ایکو کم کر سکتے ہو بیٹا؟ کو کم کر دیجیے، ایکو کم کر دو، آواز بڑھا دو۔ کرے کوئی اور بھرے کوئی، سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اس چکر میں، مگر اس مالدار سے کہے کون؟ کون کہے؟ اللہ۔ گاؤں میں ایک اللہ والا بھی تھا، جی سبحان اللہ، ایک نیک انسان بھی تھا، وہ سیدھا روتا ہوا کسی اور کے پاس نہیں گیا، سیدھا اللہ کے گھر میں گیا اور رو رو کر کے کہنے لگا مولا پروردگار تو تو رحمان و رحیم ہے، پروردگار تو تو عادل ہے، تو تو مالک ہے، اے مولا کسی نے گواہی نہیں دی مگر تو جانتا ہے یہ غریب کو کیوں سولی پہ چڑھایا گیا، غریب کو کیوں مارا گیا، یہ غریب کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا گیا، پروردگار تو نے انصاف کیوں نہیں کیا، مولا تو نے فیصلہ کیوں نہیں کیا، پروردگار تو جو فیصلہ کر دیتا میرے مولا۔ یہ ایک دن روتا رہا، ایک رات مسجد میں رو رو کر کے دعائیں کرتا رہا، دوسرے دن پھر پہنچ جاتا ہے، پھر بھی اسی میں رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، تیسرے دن بھی رو رو کر کے دعائیں
دعائیں کرتا ہے، 7-8 دن گزرتے ہیں، اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے، جواب ملنے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہاں کے ککرا ٹاؤن کے غیور مسلمانوں سنو، آج سے کسی کو تکلیف مت دینا، یہاں تک کہ کتے کو بھی مت مارنا، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے کو بھی تکلیف مت پہنچانا، کسی جانور کو بھی تکلیف مت پہنچانا، چہ جائے کہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف پہنچاؤ نہیں۔ پیارو ذرا سنو، اللہ اللہ وہ رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے، کہہ رہے مولا تو نے انصاف کیوں نہیں کیا، پروردگار تو تو عادل ہے، میرے مولا تو تو انصاف کر دیتا۔ جواب ملتا ہے، او میرے بندے سن لے، ہم نے وہ بندے سن لے، اس کو جو پھانسی دی گئی ہے، اس کو جو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، وہ غریب کو جو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، وہ بھی نردوش نہیں تھا، اس نے بھی کوئی قتل کیا تھا۔ مولا اس نے کون سا قتل کیا؟ یہ کہنے لگا میں تو بچپن سے جانتا ہوں، وہ تو غریب تھا، وہ تو شریف تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، وہ تو داڑھی والا تھا، وہ تو روزے بھی رکھا کرتا تھا، نمازی کو مار دیا گیا، روزے رکھنے والے کو مار دیا گیا۔ اللہ 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 کی طرف سے جواب آ گیا، پیارے سن، وہ مارا گیا، اس نے بھی تو قتل کیا تھا۔ کہا مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں نے اس کا بچپنا دیکھا، میں نے اس کی جوانی دیکھی، اب میں نے دیکھا ہے بچپنے میں نمازیں اس نے نہیں چھوڑی، جوانی میں نمازیں نہیں چھوڑی، سارے اچھے کام کرنے لگا تھا، مگر مولا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ یہاں کے غیور مسلمانوں سنو، اب اللہ تبارک و تعالی بتاتا ہے، کہتا ہے سول، اے میرے بندے تو کہتا ہے اس نے قتل نہیں کیا ہے، اس نے کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے، ارے نمازیں تو پڑھتا تھا، روزے تو رکھتا تھا، اچھے کام تو کرتا تھا، مگر اس نے بھی قتل کیا ہے، اس نے بھی ظلم کیا ہے۔ کہا مولا مجھے پتہ نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مولا مجھے پتہ نہیں ہے، مجھ پہ واضح فرما دے، مجھ پہ الہام کر دے۔ اللہ کی جانب سے واضح ہونے لگتا ہے، اللہ کی جانب سے الہام ہونے لگتا ہے، اس بندے کو پتہ چلنے لگتا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلنے لگتا ہے کیا ہوا سنو، اس بندے سے کہا گیا او میرے بندے سن، ایک مرتبہ ایسا تھا، یہ نماز پڑھ کے آ رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچتا ہے، لیکن ایک چونٹی اس کے گھر کے دروازے پہ پرنالا بہ رہا تھا، ایک چونٹی اس پرنالے میں بہتی ہوئی آ رہی تھی، وہ چونٹی مجھے پکار رہی تھی، میرے مولا مجھے بچا لے، اے اللہ یہ سیلاب میں پھنس گئی ہوں، مجھے بچا لے۔ لیکن چونٹی کی پکار کوئی انسان نہیں سن رہا تھا، کوئی جانور نہیں سن رہا تھا، میں تو رب العالمین ہوں، میں تو حکم الحاکمین ہوں، میں تو سب کا پروردگار ہوں، میں تو سب کا پالنہار ہوں، میں تو سب کا مولا ہوں، میں اس چونٹی کی پکار کو سن رہا تھا۔ اب وہ کہنے لگا ہاں مولا پھر کیا ہوا؟ کہا سن، وہ چونٹی بہ کے آ رہی تھی اور مجھے پکار رہی تھی، مولا مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، یہ سیلاب کی تار میں پھنس چکی ہوں۔ اس کے لیے پرنالا سیلاب تھا، لیکن یہی جو نماز پڑھ کے آیا، اس نے دیکھا اسی پرنالے پہ بیٹھ جاتا ہے، چونٹی بہ کے آ رہی تھی، اس نے گھاس کا ایک پودا توڑ لیا، اور توڑنے کے بعد اس چونٹی کو میں نے ہمت دی، میں نے طاقت دی، وہ چونٹی ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اس سیلاب سے کنارے پر آ جاتی ہے، مگر اس ظالم نے اس گھاس کے پودے سے چونٹی کو ڈھکیل ڈھکیل کے پھر دھار کے اندر کر دیا۔ وہ چونٹی مجھے پکار رہی تھی، مولا اس ظالم انسان سے مجھے بچا لے، مولا نماز پڑھ کے آیا ہے مگر ظلم کر رہا ہے، اس ظالم انسان سے مجھے بچا لے۔
वो फिर मैंने चूटी को ताकत दी, हाथ पांव मारे चूटी ने, लेकिन फिर चूटी किनारे पर आ जाती है। ये जालिम ने फिर उसी पौधे से लिया और ढकेल के खेलने लगा, बार बार ढकेलता है, उसे धार्मिक कर देता है। चूटी बैठे बैठे किनारा पकड़ लेती है, चीख रही है पुकार, उसकी पुकार कौन सुने? अरे रब्बुल आलमीन तो सुनता है, मौला तो सुनता है, परवरदिगार तो सुनता है, वो हाकिमुल हाकिमीन है, सबकी सुनता है। चूटी ने कहा या अल्लाह मुझे इससे बचा ले, लेकिन फिर चूटी ताकत लगा करके अल्लाह ने हिम्मत दी, किनारे पर आ गई। ये जालिम बार बार ढकेलता रहा, चूटी आती रही, ये ढकेलता रहा, चूटी आती रही, ये ढकेलता रहा। जब चूटी बेबस हो जाती है, किनारे पे हाथ पांव छोड़ देती है, इस जालिम ने क्या किया? उस घास का पौधा लिया और चूटी के सर पे रखा, कीचड़ में दबा दिया और ये मुस्कुराता हुआ चला गया। ओ बंदे सुन ले, तू कहता है इसको फांसी दी गई है, किसी के बदले में नहीं दी गई है, वो भी तो मेरी मखलूक थी, मैं अल्लाह हूँ, उस चूटी को पैदा करने वाला मैं हूँ। इसने चूटी पर जुल्म किया है, उसे जान से मार दिया था, इसलिए आज उसी चूटी का बदला इसकी फांसी दिलवा करके लिया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। कहाँ है प्यारो, आज जरा अपने गिरेबानों में झांक करके देखें, आज हम अपने आप को देखें, कहाँ है प्यारे? कितने लोगों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह अल्लाह कितने लोगों से हसद करते हैं, कितनी लोगों की बुराइयां करते हैं, आपस में एक दूसरे की गीबत करते हैं। नमाज तो पढ़ ही लेते हैं, नमाज फर्ज है और पढ़ना भी चाहिए, मगर मुझे बताओ क्या झूठ बोलना हमें ज़ेबा देता है? मुझे बताओ किसी को सताना हमें ज़ेबा देता है? मुझे बताओ किसी को तकलीफ देना क्या ये हमें ज़ेबा देता है? क्या ये ऐसे किसी इंसान के काम है? अल्लाह अल्लाह वैसे कहते हैं हम नबी के गुलाम है। जरा इंसानियत देखो, मेरे नबी का जमाना है, मक्के में ऐलान हो जाता है, मेरे नबी ने ऐलान कर दिया अल्लाह एक है, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। लोग कलमा पढ़ते पढ़ते लोग कलमा पढ़ने के लिए आ जाते हैं, नबी मेरे कलमा पढ़ा रहे हैं, लोगों को मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन जरा गौर करो, मक्के की एक बुढ़िया है, इतनी खुसट बुढ़िया है, इतनी जहरीली बुढ़िया है, मक्के की बुढ़िया ने ऐलान कर दिया लोगों मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद का जो चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है। ऐ लोगों मोहम्मद का चेहरा मत देखना, बुढ़िया ऐलान कर रही है, लेकिन दिल ही दिल में कह रही है मैं कभी भी मोहम्मद का चेहरा नहीं देखूंगी। अल्लाह अल्लाह, बुढ़िया रात को सो जाती है, कहा मक्के में कभी चेहरा देखना पड़ गया तो, अगर कहीं टकरा जाती हो तो जरा नबी की जिंदगी का मुताला करो। आज नबी के गुलाम हम दावा करते हैं, लेकिन जरा नबी की जिंदगी को तो देखो प्यारे। अल्लाह समझ, वो बुढ़िया ने सोचा मैं मक्का छोड़ के चली जाती हूँ, मैं कहीं और जाकर के गुजर बसर कर लेती हूँ, मेरी थोड़ी सी जिंदगी है, लेकिन ईमान नहीं ला सकती। बुढ़िया ने रात को अपना सामान बांध लिया, अपनी पुटलिया बांध ली, और बांधने के बाद रात ही में उसने पुटलिया बड़ी सी बांध ली। सुबह को दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और ये इंतजार करने लगती है, काश कोई मेरा बोझ उठाने वाला आ जाए, काश मेरे सर पे मेरी पुटलिया उठवा के रख दे। अल्लाह अल्लाह, वो बुढ़िया दरवाजे पे खड़ी हुई है, लेकिन देख रही है, सामने से जब देखा तो आने वाला कोई और नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। उस बुढ़िया को पता नहीं था ये कौन आ रहे हैं। बुढ़िया ने देखा चांद से चेहरे वाला कौन आ रहा है, काली जुल्फ वाला कौन आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब देखा बुढ़िया देखती रह गई, दरवाजे पे नबी आए। बुढ़िया कहने लगी ऐ बेटा क्या मेरा बोझा उठवा दोगे, मेरी पुटलिया उठवा दोगे?
کہ میری مدد کر دو گے؟ میرے نبی بولے مائی میں تو آیا ہی دنیا میں اسی لیے تھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں آیا ہی اسی لیے تھا۔ کہا مائی بولو۔ اللہ اللہ، بڑھیا اندر، میرے آقا بھی اندر۔ اسے کیا پتا تھا جس نبی سے بچ کے جا رہی ہوں، جو صبح شام نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی، انہی کا چہرہ دیکھ رہی ہوں۔ میرے نبی نے اس بڑھیا کا وہ سامان اٹھوایا، اور جیسے ہی وہ سامان وہ پوٹلی اٹھائی تو گٹھری میں وزن زیادہ تھا اور بڑھیا کمزور تھی۔ نبی نے فرمایا مائی اگر اجازت ہو تو میں اپنے سر پہ رکھ لوں، اس لیے وزن زیادہ ہے، اور جہاں کہو گی وہیں پہ چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بڑھیا بولی بیٹا مکے میں اتنے شریف لوگ بھی ہیں، اے بیٹا تیری ماں کتنی اچھی ہوگی، بیٹا تیرا باپ کتنا اچھا ہوگا، بیٹا رکھ لے۔ میرے نبی نے رکھ لیا۔ بڑھیا نے جو پتہ بتایا نبی اسی پتے پر چلنے لگے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب بڑھیا پیچھے سے بتر 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 کرنے لگی۔ بڑھیا میرے نبی کو گالیاں دینے لگی اور کہہ رہی ہو بیٹا سن، تو بھی محمد کا چہرہ مت دیکھیے۔ انہیں کیا پتا تھا یہی ہے۔ کہا بیٹا سن، تو بھی محمد سے ملنا مت۔ نبی بولے کیوں مائی؟ کہے وہ تو جادوگر ہے، وہ تو یوں ہے تو ہے، جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا انہی کا ہو جاتا۔ بڑھیا پیچھے پیچھے گالی دیتی ہوئی جا رہی ہے اور نبی آگے آگے اس کا بوجھ لیے جا رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر تم ہوتے ایسے تو ایسی پٹلیاں پھینک کے مارتے بڑھیا کے، اس کی جگہ پر نہیں پہنچاتے، قبرستان پہنچا دیتے۔ مگر ذرا نبی کی زندگی تو دیکھو۔ او پیارو، بڑی آرام سے بول دیتے ہو کہ ہم ہیں نبی کے غلام۔ اگر میں کہہ دوں نا جو نبی کا غلام ہے، کھڑے ہو کر نعرہ لگائے تو 10 کھڑے ہو جائیں گے، 10 کھڑے ہو جائیں گے۔ میری تقریر میں ایک جگہ کہہ دیا تھا کسی نے، ارے جو عاشق نبی عاشق اعلی حضرت ہے وہ کھڑے ہو کے ترجمہ وہ نعرہ لگائے، تو ایک نوجوان کھڑا ہو کے بولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ میں نے جب سنبھال کے دیکھا تو گھٹنے پہ پینٹ پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا لے یہی نکلا عاشق اعلی حضرت، اور اتنے مجمع میں کوئی نکلا ہی نہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی چلتے چلے جا رہے ہیں اور بڑھیا پیچھے پیچھے بتر بتر کرتی ہوئی جا رہی ہے، اور میرے نبی مکے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جہاں بڑھیا نے پتہ بتایا تھا وہیں پہ وہ سامان اتار کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں مائی چل رہا ہوں۔ بے شک، سبحان بڑھیا بولی اللہ۔ بیٹا جاتے رہا، جاتے جاتے نام تو بتا دے۔ اب نام کیسے بتائیں، رستے پر تو گالی سنتا ہوا ہے۔ کہا بیٹا نام تو بتا دے۔ نبی بولے مائی نام کا کیا ہو گیا، تمہارا کام ہو گیا بس۔ کہا نہیں بیٹا، محمد کو لوگ جب برا بھلا کہیں گے اور مکے کو برا کہیں گے تو میں تجھ جیسے شریف انسان کا نام لے کے مکے کی عزت میں 4 چاند لگا دوں گی۔ کہا نہیں ماں چھوڑو کوئی بات نہیں ہے۔ کہا بیٹا مزدوری تو لے لے۔ بڑھیا کو کیا پتا تو، ارے ساری دنیا تو انہی کا صدقہ کھایا کرتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں مائی نہیں میں چل رہا ہوں۔ بڑھیا بولی بیٹا میں بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گی، کم از کم نام تو بتا دے،
تیری ماں کتنی شریف ہوگی، ایک مرتبہ تیری ماں کے ہاتھ ضرور چوموں گی، تیرا باپ کتنا پیارا ہوگا، او بیٹے تجھ جیسی اگر دنیا آ جائے تو شرافت کے ڈھیر لگ جائیں گے، او بیٹا ذرا نام تو بتا دے۔ میرے نبی بولے او مائی جب کہہ رہی ہو تو سن لو، جس محمد سے اب تک گالیاں دیتی چلی آئی ہو وہ محمد کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث الورا فیضان اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد میں ہی ہوں۔ بڑھیا بولی بیٹا تو میں نے ابھی تو غلط سنا تھا، بیٹا تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، کمائی میں ہی تو محمد میری ماں کا نام آمنہ ہے اور باپ کا نام عبداللہ ہے۔ بڑھیا بولی بیٹا جب تو ہی محمد ہے تو بعد میں جانا، پہلے کلمہ پڑھا دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی کی زندگی، اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اللہ باتیں کرتے ہیں افلاطون جیسی اور ہیں کچھ بھی نہیں، ہیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ الصمد، سب بول دیتے ہیں کہ آج پریشانیاں پریشانیاں۔ نبی نے فرمایا، ایک حدیث سناؤں، سنو گے؟ ابھی میں اپنی روی میں آیا نہیں ہوں، ذرا آواز صاف ہونے دو میری، ابھی تو گرم کر رہے ہوں گلے کو۔ جی نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کیونکہ روزانہ بولنا پڑتا اور ٹھنڈ، کہ ایک دور وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ زمین اناج سے زیادہ بیماریاں پیدا کرے گی، اللہ، دانے دانے پہ بیماری، اور آسمان، بیٹا بات نہیں، آسمان پانی سے زیادہ آفتیں برسائے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ زمانہ کون سا ہوگا، وہ وقت کون سا ہوگا، وہ دور کون سا ہوگا جو دانے دانے پہ بیماری، قطرے قطرے پہ آفت ہوگی؟ نبی نے فرمایا، او میرے جانثارو سنو، وہ زمانہ وہ ہوگا جب مرد اور عورتیں بے حیائی کرتے کرتے گھروں سے باہر نکل آئیں گے اور اس بے حیائی کو اچھا جانا جانے لگے گا۔ اور آج وہ زمانہ آ گیا، آج دیکھ لو، شہروں تو شہر، گاؤں میں دیکھ لو، گاؤں میں دیکھ لو، لڑکے اللہ معاف فرماتا ہے چھکے بنے پڑے، چھکے، ہاں، داڑھی تو داڑھی، مونچھ بھی اڑا ڈالی، اور بعض تو اتنا برا لگتا ہے، داڑھی مونچھ منڈوا گیا، لگتا ہے جیسے ابلے ہوئے آلو سے چھلکا اتار دو۔ اللہ کے بندو، بال ہے، بالوں کی کٹنگ ہے جیسے گدھا چر گیا، ادھر سے ختم ادھر سے ختم، اتنی بڑی ٹوپیاں رکھی ہے جیسے سر پہ بونگا بھوسگا، پتہ نہیں کہاں سے لایا نکال گیا، ایسی ایسی کٹنگ، ایسے ایسے ڈیزائن، اللہ معاف فرمائے۔ اور شہروں کی بات چھوڑ، اب گاؤں تک تمہارے ہاں بھی اگر شادی ہو، دیکھ لیو تو
ماں باپ نا بالکل جان بوجھ کے بالکل نرے بھولے بنے پڑے، نرے بھولے، پتہ سب ہے، پتہ سب کچھ ہے، مگر جان بوجھ کے بھولے بنے پڑے۔ اور ماں بھولی بنی بڑی بھولی، ماں تو بھولی بنی پڑی ہے اور باپ بھولے بنے پڑے۔ جان بوجھ کے تمہارے ککرا ٹاؤن میں اگر شادی ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو، اس میں 20-25 عورتیں ہوں، ایک کے بھی کپڑے ڈھنگ کے نہیں ملیں گے، ایک کے بھی کپڑے ڈھنگ کے نہیں، ایک بھی سنبھل کے دوپٹہ نہیں اوڑھے ہوگی۔ اگر دوپٹہ اوڑھ لے تو اس کا چٹلا کون دیکھے گا؟ وہ ارے یار مجھے اتنی دور سے رہ کے پتہ چل جاتا ہے، شادیوں میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا فیشن، ان کے کپڑے، ان کا لباس نہیں دیکھتے ہو کیا؟ تو وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی، اس کا کوئی باپ تو ہوگا، اس کی کوئی ماں تو ہوگی، اس کا کوئی بھائی تو ہوگا، اس کی کوئی بہن تو ہوگی، اس کا کوئی ماموں تو ہوگا، اس کا کوئی چچا تو ہوگا، یا آلووں کے کھیت میں پیدا ہوئی ہیں؟ اب باپ بھی دیکھ رہے ہیں مگر جان بوجھ کے بھولا بنا پڑا، نہیں بنا پڑا؟ بولو۔ ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ میری بیٹی کیسا لباس پہنے، کس حال میں ہے، باپ بھی دیکھ رہا، چچا بھی دیکھ رہا، ماموں بھی دیکھ رہا، خالو بھی دیکھ رہا، تاؤ بھی دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ ماں کو چاہیے تھا کہ دوپٹہ اڑا، مگر ماں بیچاری کیا اڑائے گی؟ ماں تو پہلے سے دوپٹے سے ننگی ہے، ماں کیا اڑائے گی؟ ماں تو خود فیشن میں ڈوبی پڑی ہے۔ اور ابا داڑھی مجھے مڑا کے پینٹ کوٹ پہنے، بڑا بھی پینٹ کوٹ، توبہ توبہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کم سے کم عمر کا تو لحاظ رکھنا چاہیے، باتیں مت کرو، عمر کا تو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ ذرا توجہ دو میری طرف، پیاروں میں حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، سب لوگوں کے لیے یہی سبق رہے گا۔ نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنی قسم کے بولو؟ 3 قسم کے، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ، نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، فرض قبول نہیں، تو پھر جلسہ کہاں سے قبول ہوگا؟ بولو وہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تم میں کون کون ہے، صرف سب لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، کہیں ایسا تو نہیں ہے تم میں بھی کوئی ہو ایسا۔ میں تو حدیث پڑھوں گا، وہ کون ہے جس کی نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ خوب نعرے لگائے، نعرہ قبول نہیں، نعتیں قبول نہیں، تقریر قبول نہیں، کون ہے وہ؟ نبی فرماتے العاق لوالدیہ، وہ ہے جو اپنی ماں اور اپنے باپ کو ستاتا ہے، اللہ بے شک، سبحان اللہ، جو اپنی ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ کوئی پیر صاحب آ جائے تو نوٹوں پر نوٹ دیے جا رہے ہیں، کوئی مقرر آ جائے، میں آ جاؤں، کوئی شاعر آ جائے، کوئی نوٹوں پر نوٹ دیے جا رہے ہیں، اور اماں بیچاری گھر میں کھانس رہی ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ 100 روپے کی دوا دلا دیتا۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ پیر آ گیا بیچارہ، پیر کوئی بھی ہو تو اس کے پاؤں دباتے دباتے اس کا گوشت پلپلا کر دیا، اور اماں اور ابا بیچارے رات بھر پاؤں پٹپٹا رہا، کبھی آدھا گھنٹہ ابا کے پاؤں دبانے کی مہلت نہیں ہوئی، اور اماں ابا نے کچھ کہہ دیا تو اور الٹی گردن ٹیڑھی کر رہا، گردن۔
اور ان کی گردن ٹیڑھی کرتا گردن. سنو اگر یہ بات سنو، اگر یہ بات غلط ہو تو علماء مجھے پکڑ لے ورنہ تصدیق ہوگی. سن کے جانا اس کو. اگر 1000 پیر ادھر کھڑے ہو، بڑے سے بڑے پیر ہو، اور ماں باپ ادھر کھڑے ہو، وہ سارے کے سارے پیر تمہارے حق میں دعائیں کر رہے ہو اور ماں باپ ناراض ہو، تو وہ سب کے سب دعائیں کرتے کرتے تھک جائے. کسی کی دعا قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ہے لیکن کہاں ہے یہ؟ اماں کو ستائے گا اور نعرے خوب لگائے گا، ابا کو بھی ستائے گا، جھنڈیاں خوب لگائے گا، نعرہ بھی لگا اور ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم لے، نمازیں بھی پڑھ لے اور ماں باپ کو راضی بھی کر لے، تب جا کر کے کام بنتا. مگر کہاں ہے آج؟ ایک بدھو میاں تھے، بدھو. اتفاق سے اس کی بیوی میں اور اس کی ماں میں تھوڑی انبن ہو گئی، اور ہو ہی جاتی ہے. تمہاری بیوی سے انبن ہو جاتی ہوگی نا، مگر تمہاری انبن ہوتی ہے آر پار ہوتی ہے. انبن کا لفظ تو ختم ہی ہے. اتنی موٹی گالی دیتا، اتنی موٹی بیوی کو گالی پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لاتا، نری گندی گالی. ارے یار سوچو اللہ کے بندے، لیٹ بھاگ گئی، اس میں بیوی کا کیا قصور ہے، تم گالی دے رہے ہو؟ تھوڑا تو سوچو یار. تمہارا دکان پہ کام نہیں چل رہا ہے اور بیوی بیچاری گالی سن رہی ہے. یار کھیت میں گھاس پیدا ہو گئی اور بیوی بیچاری گالی سن رہی ہے. مگر نری غلطی تمہاری نہیں ہے، بات بیوی بھی چوتھے آسمان پہ ہی ہے. ہاں یہ بیچارہ تھکا ماندہ آیا، بیچارہ تھکا ہوا آیا، سست آیا، کام نہیں بنا، ٹینشن میں تھا. جیسے ہی گھر میں گھسا اور میری بہن نے نکالی چپل اور بچوں کو پیٹنا شروع، تھڑا پڑ. کبھی اسے مار رہی ہے، کبھی اسے مار رہی ہے، کبھی برتن توڑ رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے. شوہر نے کہہ دیا کیا کیوں کر رہی ہے؟ تو کہا چپ کر رہی ہے، تمہاری کارنامہ ہی. اور وہ جو تمہاری اماں بڑھیا بیٹھی ہے نا، اس نے اور سر پہ چڑھا لیا، اماں کو اور لپیٹ لیا. لے بولے چپ کے رہیے، چپ کے، ورنہ گھر سے باہر کر دوں، اماں کو مت کہیے. تو یہ دوپٹہ پھینک کے بولی اگر ایک باپ کا ہے تو ابھی 1 2 3 کر کے دے. اجی یہ بھی ایک ہی باپ کا تھا، اس نے بھی دھڑا پڑ طلاق طلاق طلاق. جب تک سانس چلتی رہی تب تک طلاق چلتی رہی، اور جیسے ہی سانس ٹوٹی اب طلاق ختم. 1 گھنٹے تک پوچھا ہو گئی؟ بولے ہو گئی. 1 گھنٹے کے بعد غصہ اترا. اب کہہ رہے اب یار بیوی سے بولا میں نے تم سے کچھ کہا تھا، تم نے سنا؟ بیوی بولی تھوڑا تھوڑا سنا تھا. اچھا کیا سنا تھا؟ بولی طلاق طلاق تم کچھ کہہ رہے تھے. تو کہا اچھا کئے مرتبہ کہا؟ بیوی بولی شاید 1 آدھی مرتبہ کہا. دونوں جھوٹے. اب مفتیوں کو پریشان کر رہے ہیں، حضور 2 مرتبہ ہوئی ہے بتاؤ، 1.5 مرتبہ ہوئی ہے بتاؤ، 1 مرتبہ ہوئی، اور جب تک سانس چل رہی تھی یہ رکا نہیں تھا. اور اگر تیسرے کو پتہ نہیں چلا تو بعض تو اس کو پی جاتے، ختم، چل جو ہوگا دیکھا جائے گا. نیرا گھٹالے کی زندگی. اور ایک مسئلے کی بات سنو، عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ جتنی آئی ہیں تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی. اب وہ میٹر نہیں ہے میرے بھائی، وہ اجازت لے کے آئی ہو یا نہیں آئی ہو، مگر آپ ضرور لے کے آئے ہو. اگر میں جملہ بول دوں تو ہنسو گے، اجازت کی بات کر رہے ہو.
تم تو چلے گئے دھان لگانے، یہ چلی گئی محلے میں آگ لگانے۔ اجازت اللہ اللہ سنو وہیں پہ پہنچو، نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، نماز قبول نہیں۔ او کمیٹی والوں بچوں، ان کا ساتھ دینے والے گاؤں کے نوجوانوں، پیارے پیارے میرے بھائیوں، تم جلسہ کرا رہے ہو مگر ایسا کرانا جو خوشبو دے، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری ساری محنتیں بیکار ہو جائیں۔ پیارو سنو، اگر تم ہم سے دعا لینا چاہتے ہو تو ماں باپ کو پہلے راضی کرنا پڑے گا۔ اگر جن کے ماں باپ ناراض ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اب بدو میاں بات وہیں پر رہ رہی ہے، میاں بیوی میں تھوڑی انون ہو گئی۔ انون سمجھے گا تمہاری والی نہیں، ان کی سچ مچ میں انون ہو گئی تھی۔ اب یہ بدو میاں آئے بیٹھے، اب یہ بیچاری کس کی کہیں، بیوی کی کہیں، اماں کی کہیں، یہ بھی دماغ سے تھوڑے آؤٹ ہی لگ رہے تھے۔ اب یہ کس کی کہیں، سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، سننے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بیوی کی طرف کو دیکھ کے بولے، او میری ماں چپ جا۔ یہ ہو گئی اماں، بولے او میری ماں چپ جا، بیوی ہو گئی اماں۔ اب سنو اگلا والا جملہ کتنا خطرناک ہے۔ بیوی سے بولا او میری ماں چپ جا، ماں سے بولا یہ تو کتیا ہے، بھونک رہی ہے، بھونکنے دے۔ اللہ، اب بتاؤ، اماں ہو گئی کتیا، اس بے وقوف سے پوچھو تو بھی تو پلا ہو گیا۔ کتیا کا بچہ انسان ہوتا کیا؟ بولو نہیں، پلا ہوتا نہیں ہوتا؟ جی، اپنے آپ کو ہی گالی، پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اللہ، ذرا ذرا بات پہ تم لوگ بیبیوں کو گالی، ذرا ذرا بات پہ بیبییں ایٹھی پڑی ہیں۔ ارے تم جانتے ہو زندگی، اصل زندگی کیا ہوتی ہے؟ کام نہیں چل رہا ہے، بیوی کو گالی بک رہے ہو، کہیں تکلیف ہو گئی ہے، بیوی کو گالی بک رہے ہو، اپنا تمہارا کام نہیں ہوا تو بیوی کو گالی بک رہے ہو۔ ارے یار، اور بعض شوہر اتنا بدتمیز ہے، اتنا بدتمیز ہے، کیا مطلب ہے تیرا بھائی؟ بیوی گھر میں تو دوسروں کے چولہوں پہ رات کو 11 بجے تک پڑا، کیوں پڑا؟ میرے اشارے سمجھتے رہنا، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ کیا مطلب ہے تو رات کے 12 بجے تک گھر سے باہر ہے، تو نے کبھی پوچھا کہ بیوی نے کھانا کھایا نہیں کھایا؟ کیا مطلب ہے تیری شادی ہو گئی ہے، نئی شادی ہے، غیر لڑکیوں سے تو اب بھی موبائل پہ باتیں کر رہا ہے؟ کیا مطلب ہے تیرے بیوی ایس ایم ایس پکڑ رہی ہے کہ یہ کس کا ایس ایم ایس ہے، یہ کیسے، تجھ پہ شک کی نظریں کیوں جا رہی ہے، کیوں ایسا کام کر رہا؟ جانتے ہو تم؟ اور ذرا ذرا بات پہ بعض اور بدتمیز ہے، اگر چھوٹتے بیوی کو مارتا ہے، اور ڈنڈوں سے مارتا ہے، چپلوں سے مارتا ہے، کہتا جا اپنے باپ کے گھر سے 1000 روپے لے کے آ، 2000 روپے لے کے آ، 1500 روپے لے کے آ، ماں باپ کے گھر کو نکالتا کہ لے کے آ، مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، اس کو مرد بولیں گے کیا؟ بولو، اس کو مرد بولا جا سکتا ہے؟ ارے یار، کسی کی پہلی لڑکی تھی، وہ اتنا نہیں کماتا تھا، اس نے شادی کر دی، موٹر سائیکل دینے کے لائق نہیں تھی، شادی ہو گئی، تمہارے بچے بھی جوان ہو گئے مان لو، اب چھوٹی بہن کی اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے بھائیے کمانے لگے، کوئی دلی، کوئی مدراس، کوئی بینگلور، کوئی حیدرآباد، کوئی چنئی وغیرہ جا رہے، تو 3-4 بھائیے اکٹھے کہہ رہے اب ہم اپنی بہن کی شادی کریں گے، تو اچھا خاصا جہیز بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، لیکن یہ اینٹ گیا، کہہ رہا پہلے موٹر سائیکل یہاں لا کے کھڑی کرو۔ ہے ایسے بدتمیز، صحیح بتا رہے ہو، میں تمہارے یہاں نہ ہو لیکن میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں جی۔ گالیاں بکتا، گالیاں پھر
کہتا نہیں جاؤں گا، اور اگر چلا بھی گیا تو ایٹھا پھر ادھر کھڑا، سب کہہ رہا بھائی کھانا کھا لو، بھائی کی تھوتڑی نہیں سنی، کیسا بھائی تو بھائی کا منہ ٹیڑھا بھی، کڑھیا کیا تھا بھائی بگڑا ہوا، سب کہہ رہا کھانا، ناٹک بنائے بڑا سسرال میں ناٹک۔ اب مجھے بتاؤ کسی کی بیٹی کو مارنا، تمہاری اگر 1 سال کی بچی کو کوئی تھپڑ مار دے تو کیا بنے گا؟ 2 سال کی 3 تم جو اس کی ماں کی بہن کی گالی بکتے ہو، میکے والے کے تانے دیتے ہو، بعد میں میکے والے کو لا کر کے اسے ذلیل کرتے ہو، مجھے بتاؤ جس نے اپنی جوان بیٹی اس نے دے دی، اس نے سب کچھ دے دیا، لیکن پھر بھی نیت کے گندے نیت کے خوار پڑے ہیں ایسے، اب تک ان کے پیٹ نہیں بھرے ہیں۔ پیارے ذرا سوچ یار، اگر ہماری بیٹی ہو، آپ کی بیٹی ہو، کوئی اگر تماچا مارے گالی دے تو کیا ہوگا؟ اللہ اللہ یار، وہ لڑکی ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کی زندگی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں زندگی گزار رہی تھی، اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، باپ کے ساتھ رہتی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا جب 20-22 سال کی ہو جائے گی تو اسے گھر چھوڑنا پڑے گا۔ ارے اس لڑکی کا کلیجہ ہوتا ہے جو لڑکی اپنی ماں کو چھوڑ کے ایک نئے انسان کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اپنے باپ کو چھوڑتی ہے، اپنے بھائی بہن کو چھوڑتی ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑتی ہے۔ تمہیں اگر کہیں جا کے رکھ دیا جائے تو کیا بنے گا؟ تم تو اپنی ماں کے پاس ہو، اپنے باپ کے پاس ہو، اپنے بھائی بہن کے پاس ہو، اپنے رشتہ داروں کے پاس ہو، جس سے چاہ رہے ہنس رہے ہو، بول رہے ہو، اپنی پھپھیری تیری ممیری خلیری بہنوں سے بول رہے ہو، بھائیوں سے بول رہے ہو، لیکن بی بی اگر اپنے ممیرے بھائی سے بول لے تو اس پہ بندوبست لگا رہا ہے، اپنی بہن سے بول لے تب اس پہ شک کر رہا ہے، کسی سے بول لے تو تیری شک کی گنجائش جا رہی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، بولو پیارے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کہتی ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ آندھی آئے، بارش آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، مگر اسے پھر بھی تمہارے لیے کھانا بنانا ہے، تمہارے بچوں کو پالنا ہے، تمہارے کپڑے دھویا کرتی ہے، تمہارے سر میں درد ہو تو سر دباتی ہے، تمہارے پاؤں میں درد ہو تو پاؤں دباتی ہے، تمہاری ہر غصے کو سہتی ہے، ہر بات کو برداشت کرتی ہے، کہ صرف تم ہی انسان ہو، تمہارے پاؤں میں درد ہوتا ہوگا، وہ بھی تو بیچاری انسان ہے، اس کے بھی تو کبھی پاؤں میں درد ہوتا ہی ہوگا، اس کے بھی تو کبھی سر میں درد ہوتا ہی ہوگا۔ آندھی آئے، طوفان آئے، مگر کھانے کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ذرا سا نمک تیز ہو جائے تو تو ماں بہن پہ پہنچ جاتا ہے، میکے والوں پہ پہنچ جاتا گالیاں دیتا ہوا، اگر ذرا سی سبزی کچی رہ جائے اس کے بھی تو کبھی طبیعت خراب ہوتی ہوگی۔ ذرا سوچو پیارے، نبی فرماتے ہیں اگر جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، اگر جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، جو اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، جو اس کے میکے والوں کے بیچ میں ڈال کے بیوی کے دل کو دکھاتا ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، لیکن حشر کے دن میرا دیدار ایسے بندے کو نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حشر کے دن ایسے بندے کو میرا دیدار نہیں ہوگا۔ اور یہی ذرا اس کی پلٹ سنو، وہ عورت کون ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہ جائے، روزہ رکھے پھر بھی جنت میں نہ جائے، قرآن کی تلاوت کرے پھر بھی جنت میں نہ جائے؟ وہ عورت نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنے شوہر کو بے عزت کرتی ہے، جو اپنے شوہر سے گھڑی گھڑی لڑتی ہے، 5,000 کی کمائی ہے تو 10,000 کا خرچہ لاد دیتی ہے، اپنے شوہر کو سب کے سامنے ذلیل کرواتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کو ناراض کر دیتی ہے، اس کا شوہر اتنی ناراضگی بڑھ جاتی ہے، رات کو غصے میں بیوی کا بستر الگ، شوہر کا بستر الگ۔ نبی فرماتے ہیں ایسی عورت کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنی قرآن کی تلاوت کرے، ایسی عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اللہ اب ذرا سوچے، بھائی بھی سوچے، بہنیں بھی سوچے۔ اللہ الصمد،
प्यारो हमें अपने आप को संभालना, अपने आप को संभालना है, अपने घर को संभालना है, अपने घर को लेकर के चलना है, अपने घरों के माहौल को नूरानी बनाना है, अपने घरों के माहौल को जन्नती माहौल बनाना होगा, वरना तलाक की नौबत नहीं आ सकती है। एक साहब ने पूछा कि जनाब मेरी बीवी मुझसे लड़ती बहुत है, कोई तावीज ऐसा हो तो मुझे दे दो, मेरी बीवी गुस्सा बहुत होती है, अगर कोई तावीज ऐसा हो तो दे दो। मैंने कहा सुनो, तावीज तो नहीं दूंगा मगर मैं नबी की दो चार बातें तुम्हें बताए देता हूँ, आका की दो चार बातें बताए देता हूँ, अगर तुमने इन पे अमल कर लिया, अगर अमल कर लिया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारी बीवी लड़ना छोड़ देगी। कहा क्या? मैंने कहा सुनो, पहले तो तुम नमाज शुरू कर दो, अगर नहीं पढ़ते हो तो तौबा कर लो और नमाज पढ़ना शुरू कर दो। कहा फिर दूसरी क्या है? मैंने कहा सुनो, जैसे ही तुम खाना खाने के लिए बैठो तो बीबी चाहे नाराजी हल्की सी हो मगर साथ में उसे खाना खिलाओ, एक दिन भूखे रह लेना मगर अकेले खाना मत खाना, उसे लिए बगैर खाना मत खाना। और जैसे ही खाना खाने साथ में बैठे तो पहला लुकमा शौहर अपनी बीबी के मुंह में दे दे, दूसरा लुकमा अगर चाहे तो दे दे, या फिर खाने लगे दूसरे दिन ऐसे ही करे, तीसरे दिन 3-4 दिन ऐसे ही करे। कहा ठीक है हुजूर मैं करूंगा। वो उसकी बीबी बहुत ज्यादा लड़ा करती थी, बीबी नफरत किया करती थी, अल्लाह समद उसने ऐसे ही किया। एक दिन उसने कहा नहीं बैठूंगी, वो बैठा ही नहीं, उसने कहा खाना नहीं खाऊंगा, वो भूखा रह लिया। दूसरे दिन को जब बिठाला वो बैठ जाती है, पहला लुकमा उसने तोड़ा, बीबी के मुंह में मुस्कुरा करके दे दिया। बीबी अव्वल तो ले नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उसने मुंह में लुकमा ले लिया, दूसरे दिन को फिर मुस्कुरा करके दे दिया, फिर उसने लुकमा ले लिया, तीसरे दिन को फिर दे दिया, फिर उसने ले लिया। 4 दिन गुजरते हैं, वो बंदा मुझसे मिलके कहता है हजरत ये ऐसा अमल है जो सैकड़ों तावीज एक तरफ, लेकिन नबी का ये अमल एक तरफ है। कहा 4था दिन नहीं गुजरा है, मैंने जैसे ही मुंह में दिया मेरी बीबी ने हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जल्दी से दूसरा लुकमा तोड़ा, सब्जी में लगाया और मेरे मुंह में रख दिया। कहा मैं 3 दिन से देख रही हूँ, सिर्फ मुझे ही खिलाते रहोगे, क्या मेरा हक नहीं बनता मैं तुम्हें खिलाऊं? कहा वो दिन है, आज का दिन है। उसने लड़ना भी छोड़ दिया और हमारी जिंदगी खुशगवार गुजर रही है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज औरतें अपने शौहर की अमानत होती हैं मगर कहां, मुश्किल से 100 बीवियों में 75 बीवियां होंगी और 25 बीवियां तो अभी भी अपने शौहर से बहुत सारी बातें छुपाती हैं, बहुत सारी छुपाती हैं। और बाज तो इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है, अपने शौहर की चोरी भी कर लेती है, शौहर के पैसे मार देती है, कभी 200 निकाल लिए तो कभी 300 निकाल लिए। तुम्हारे यहां तो नहीं चोरी होती है, कभी 400 निकाल लिए, कभी 250 निकाल लिए। और जब हो गए 2-3 हजार मैके को गई, लाई एक सूट खरीद के, अब शौहर बोला ये कहां से लाई है? तो वो मेरे अब्बा ने दिया है। अच्छा, कमाई शौहर की और ठप्पा भैये का, ठप्पा मैके वालों का। कई बच्चों की अम्मा हो गई मगर रिमोट अब भी मैके वालों के हाथ में है, जैसे वो चला रहे हैं वैसे ही चल रही है, इसे अभी भी अपना घर बसाना नहीं आया। सोचने की बात, वो क्या बीवी है जो अपने शौहर की चोरी कर ले? कभी 200, कभी 300, कभी 400। एक साहब के यहाँ चोरी हुई और हाँ नई स्कीम निकाली है ना, तो बीवी कहती है जी सुनो तुम्हारी बड़ी चोरी हो रही है, मुझे बड़ा दुख है। वो समझ रहा कि अच्छा बड़ी दुखी आ रही है।
کہ مجھے بڑا دکھ ہے، مگر معلوم ہے چوری کہاں ہو رہی ہے، کون لے جا رہا ہے، کہاں کون لے جا رہا ہے؟ کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اپنے گھر پہ جنات آ گئے، جنات۔ یہ بھی بیچارہ ڈر گیا، ہاں جنات، تجھے کیسے پتا؟ کہا میری آنکھ کھلی ہے نا تو شائیں شائیں ہو رہی تھی، شائیں شائیں، اور میں نے تھوڑا سا منہ اٹھا کے لحاف میں سے دیکھا نا تو مجھے ڈنڈ دکھائی دیا، ڈنڈ۔ کہا پھر تو نے کیا دیکھا؟ بولے اپنے پیڑ کھڑے نا، اس ڈنڈ کا ایک پاؤں اس پیڑ پہ، ایک پاؤں اس پیڑ پہ۔ اس بدھو کو یہی پتہ نہیں ڈنڈ کے پاؤں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، سمجھے؟ کہا ایک ادھر اور ایک ادھر، اور آنکھیں اتنی موٹی، اگر اب بیچارہ بیچ میں پیشاب کو اٹھے بھی تو اور نہ اٹھے ڈر کے مارے، اب کر لے آرام، کام بڑھیا۔ بولا اچھا، اور بولی سنو ایسا کرو تم کسی میاں کو ضرور دکھا لو، کسی میاں سے تعویذ لے لو۔ اللہ معاف فرمائے کچھ ڈکیت میاں بھی ایسے گھوم ایسے، کچھ تو بیچارہ بی بی نے لوٹ لیا، جو ریا بچا ہی ڈکیت میاں نے لوٹ لیا، مارے تم ہی گئے، سمجھے؟ اس سے تو بی بی لوٹ رہی تھی، وہی ایک طرف تو لوٹ رہا تھا، سمجھے؟ کہا کہ وہ آگئے جنات گھر پہ، اجی اس نے کئی میاں کو دکھایا، وہ جن ہٹے ہی نہیں، جن ہو تو ہٹے، جنات نہیں تھی، وہ کہاں سے ہٹ رہی ہے؟ میرے پاس فون ہے، بولے سید صاحب میرے گھر پہ جنات آ گئے۔ میں نے کہا کیوں، تیرا گھر کیا ہوائی اڈا آ گیا جو جنات؟ بولے گھر پہ جنات لگ گئے۔ میں نے کہا کیسے، کیا کر رہے؟ بولے حضرت بڑا دکھیارا، بہت غریب آدمی ہوں، بڑی محنت سے کماتا ہوں، جیسے کھٹے کرتا ہوں، 1000 2000 رکھتا ہوں، 200-300 روپے نکال لیتے ہیں جنات۔ تو میں نے کہا یار جناتوں کو گاڑی تو خریدنی ہے نہیں، جنات کو کوئی بریانی بھی نہیں کھانی، جنات کو کوئی کمبل یا کپڑے لحاف بستر یہ بھی نہیں خریدنا، جنات کو گھر بھی نہیں بنانا، یہ سب چیز کی ضرورت ہی نہیں، تو پیسے کا کیا کریں گے وہ؟ میں نے کہا اچھا بیٹا، میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ بولے کم پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا عمل بتاتا ہوں تم، بولے بتا دو، پکا جب بتانا؟ میں نے کہا پکا۔ میں نے کہا 40 دن کا عمل ہے، 40 دن جماعت سے نماز پڑھو گے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھو گے۔ میں نے کہا اور بی بی کو میں کے چھوڑ دو گے؟ مجھے معلوم تھا جناتنی ہاتھ نکال جائے گی۔ میں نے کہا بی بی کو میں کے چھوڑ دو گے؟ کہا ٹھیک ہے حضور، جاڑے کا ہی موسم ہی تھا۔ بولے ٹھیک ہے، بی بی سے کہا ہم عمل کر رہے ہیں، تم میں کے۔ بی بی بولی دیکھو مت بھیجو مجھے میں کے، جنات آ جاتے ہیں، ان کے بھائی بندے بتیرے ہوتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اگر بی بی بولا نہیں سید صاحب کی تقریر سنتا ہوں، عمل پکا۔ اب وہ جو تھا عمل پہ لگ گیا، بی بی کو چھوڑ گیا۔ اب وہ بی بی تھی نہیں تو چوری کون کرتا؟ میں تو بھول گیا، 40 دن کے بعد فون آتا، کہتا حضور عمل کامیاب، جنات کا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پیسے رکھ دیے، نہیں نکلے۔ میں نے کہا کیا مطلب، اب کیسے بتاؤ کون ہو تم؟ کہا میں وہی ہوں جو عمل۔ اچھا، میں نے کہا تھا بیٹا گئے نہیں ہے، ختم نہیں ہوئے، آ جائیں گے۔ اور جنات نہیں تھے، جنات نہیں تھی۔ بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں کے گئی ہے۔ میں نے پوری بات بتا دی۔ بولا بس اب آگے کا عمل میں جاؤں، وہ بھی تمہاری طرح ہوگا۔ اس نے بنایا موٹا والا لٹ اور گھر میں لا کے رکھ لیا، اور بی بی کو بلانے میں کے پہنچ گیا۔ بولے چلو عمل پورا ہو گیا۔ بی بی بولی اس کا خاندان جناتوں کا بڑا ہوتا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا ہی۔ یہ دل ہی دل میں بولا آج سب کو دیکھ لوں گا۔ بولا سمجھ رہے ہوں میں؟ بہرحال وہ لایا، شام کو بلا کے اس نے 5000 گن کے شرٹ میں رکھے اور ٹانگ دیے، اور بی بی سے بولا آج رات اور الگ رہنا، عمل ہے۔ وہ ادھر گیا، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، کب چوری ہو جائے۔ بی بی کی بھی لگ رہی آئی گئی تھی، اس نے بھی 700 مار دی اسی رات میں۔ جیسے ہی 700 نکالے، اب صبح اٹھ کے نہ کلی کری نہ وضو بنایا، سیدھا شرٹ پہ آیا، دیکھا تو 700 کم تھے، لٹ لایا، نکال گئے۔ اتنا مارا کہ کم بغت میں جانتا ہوں جاڑے میں وضو کتنا کر رہا بنتا۔
گھر میں گملے رکھے ہوئے اس میں نکلے 2700 روپے. گملے میں پکڑے گئے تو دوا دلانے آیا, ہاسپٹل سے فون کر رہے, بولے حضور السلام علیکم کہاں ہو؟ بولے میں نے کہا کہاں؟ میں نے کیا بات ہے؟ بولے مار لیا جناتنی کو. میں نے کہا ہے کہاں؟ بولے دوا دلانے لائے ہوں ہاسپٹل ہوں. اب بتاؤ مجھے یار اس کو میاں بی بی کہیں گے؟ اللہ اللہ ذرا سنو پیار سنو, حضرت علی سیدہ فاطمہ کی زندگی. اچھا ان سے ہٹ کے ایک کی زندگی اور سنو. اللہ اللہ ایک صاحب تھے, توجہ, ان کی اکلوتی لڑکی تھی, بڑے پیار سے پالا, بڑی محبت سے پالا. لڑکی بڑی شریف تھی, شادی کا وقت آ گیا, لڑکا تلاش رہے کوئی مل جائے. ایک غریب لڑکا مل گیا جس کی نہ ماں نہ باپ ہے, اکیلا ہے مگر نمازی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا ہے. اللہ اللہ شادی ہو گئی, شوہر کے ساتھ چلی. باپ نے کہا بیٹی سنو, عورتوں پر زیادہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے اور مردوں پر زیادہ اس کی ماں اور باپ کا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ لڑکی چلی گئی, دونوں میاں بیوی بڑے پیار سے رہ رہے تھے. لڑکی روزانہ رات کو سورہ طٰہٰ سورہ نور پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے, کہہ رہے اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. آمین. یہ بھی بیوی اور وہ بھی تھی جو چوری کر رہی ہے, کہ اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. زمانہ گزرتا جا رہا ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے. اب ایسا وقت آیا کہ شوہر کا کام جو تھا وہ بند ہونے لگا. شوہر کو تھوڑی ٹینشن ہو گئی کیونکہ کام بند ہو گیا. بی بی کہہ رہی ہے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں میرے سرتاج, آپ کئی دن سے کھانا سنبھل کے نہیں کھا رہے ہیں, میں تمہاری شریک حیات ہوں, مجھے بتاؤ اپنے دکھ اور خوشی سب میں مجھے شریک کرو, مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے, ہو سکتا ہے کچھ میں حل کر لوں. کہا نہیں میری بیوی کوئی ایسی بات نہیں ہے, جو کام چلتا تھا وہ کام میرا بند ہو گیا, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کہیں باہر چلا جاؤں, کام کرنے کے لیے باہر چلا جاؤں. بی بی کہنے لگی میرے سرتاج میری بھیجنے طبیعت تو نہیں چاہ رہی ہے مگر کیا کروں, آپ جا سکتے ہو, آپ کو اجازت ہے باہر چلے جاؤ کام کرنے. لیکن شوہر کہنے لگا سنو تمہارا مائکہ جو ہے وہ بستی کا ہے, تم پھر میرے گھر سے چلی جاؤ گی, نہ تو میری ماں ہے نہ باپ ہے, میرے گھر میں پھر چراغ کون چلائے گا. بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو رو کر کے کہنے لگی اے میرے سرتاج آپ یہ کہہ رہا ہوں میرا گھر ہے, ارے میں تو جس دن رخصت ہو کے آئی تھی تو میں یہ نہیں کہتی تھی میرا گھر وہ ہے, یہ کہو کہ ہمارا گھر ہے, آج سے یہ میرا گھر ہے, میں کبھی تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالوں گی, میں یہیں پہ چراغ روشن کروں گی, میں یہیں پہ قرآن کی تلاوت کروں گی. میرے سرتاج نہیں نہیں تم جاؤ چلے جاؤ, انشاءاللہ تم باہر سے جب آؤ گے تو تمہاری بی بی کی لاش تو مل سکتی ہے مگر اس کے جسم پہ داغ نہیں مل سکتا. تمہاری بی بی جاؤ جاؤ اس کی ہڈیاں تو مل سکتی ہیں مگر اس کے دامن پہ داغ نہیں مل سکتا. کبھی تمہاری بی بی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتی. اللہ اللہ ذرا سنو, وہ شوہر چلا جاتا ہے, وہ باہر چلا جاتا ہے کام کرنے کے لیے, نہ موبائل کا زمانہ ہے نہ فون کا زمانہ ہے, وہ لڑکی اکیلی گھر میں رہ رہی ہے لیکن صبر اور شکر سے رہ رہی ہے, قرآن کی تلاوت
تلاوت کر رہی ہے، رات کو روزانہ قرآن کی تلاوت سورہ واقعہ پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور کمائی میں برکت عطا فرما دے۔ یہ بی بی ہے جو اپنے شوہر کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے، اور وہ بی بی ہے جو اپنے شوہر کی چوری کر رہی ہے۔ ذرا غور کرو بی بی کیسی ہونی چاہیے، اب یہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ادھر شوہر کام کر رہا ہے، بی بی کو یاد کر رہا ہے، لیکن فون اور موبائل کا زمانہ نہیں ہے۔ ادھر باپ ہے، کبھی دوسرے دن کبھی تیسرے دن لڑکی کا باپ دیکھنے آ جاتا ہے، کبھی بھائی چکر پہ چکر لگا رہا ہے۔ اب جب خراب ہو جاتی ہے، اتنی طبیعت خراب ہوئی، سارے لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر یہ لڑکی اب کیسے اپنے باپ کو دیکھنے جائے؟ چھوٹا بھائی آ جاتا ہے، کہتا ہے بہن چلو ابا کی طبیعت خراب ہے، تمہیں ابا بلا رہے ہیں، لیکن اپنے شوہر کی بات یاد آ جاتی ہے، ادھر نبی کی بات یاد آ جاتی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ادھر تو گھر میں شوہر ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اجازت کس سے لے؟ اب اجازت لی نہیں جا سکتی تو گھر سے قدم کیسے نکالے؟ اللہ اللہ گھر ہی گھر میں گھٹ رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، مولا میں کیا کروں؟ ادھر میرا پیارا باپ ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے، ادھر اس کی طبیعت خراب ہے، ادھر اس کا شوہر ہے۔ میری بہنیں سنیں، آج جو گھروں کو چھوڑ کر کے جو محلے میں تیری میری برائیاں کرتی پھر رہی ہیں، شوہروں کی اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہیں، کوئی کہیں جاتی ہے کوئی کہیں، سنے اس لڑکی سے اپنی زندگی روشن کرے۔ یہ لڑکی رو رہی ہے، کہہ رہی ہے بیٹی کو بلا دو، اکلوتی بیٹی ہے، پیاری بیٹی ہے، لیکن بیٹی دیکھنے نہیں جا رہی ہے، اس لیے شوہر گھر میں نہیں ہے۔ ارے ذرا پوچھو اس بیٹی سے، شوہر گھر میں نہیں ہے، اجازت لیے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال رہی ہے۔ ادھر باپ اپنی بیٹی کو یاد کر رہا ہے، آخری سسکیاں اور ہچکیاں لیتا ہے، کہتا ہے میری بیٹی میں اس سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے دنیا کو دیکھ لیا مگر بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چھوٹا بھیا پھر آ جاتا ہے، بہن ابا جانے والے ہیں، ابا کا آخری وقت ہے، بہن ابا کو سسکیاں اور ہچکیاں آ رہی ہے، بہن چلو ابا سے دو باتیں کر لو، ابا یاد کر رہے ہیں۔ بہن بھائی کو چپٹ جاتی ہے، کہتی ہے بھیا میں کیسے جاؤں، میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، میں اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ اللہ اللہ وہ لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، چٹائی پہ بیٹھ کے کبھی قرآن پڑھ رہی ہے، کبھی اپنے ابا کے لیے دعائیں کر رہی ہے، مگر ادھر باپ آخری ہچکیاں لے رہا ہے، میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی مجھ سے دو باتیں کر لیتی۔ ادھر بیٹی گھر میں کہہ رہی ہے ابا جان میں کیسی پھنس چکی ہوں، ابا جان مولا میرے ابا کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ ادھر ماں دودھ دے رہی ہے، ماں پانی دے رہی ہے، ماں کھانے پینے کی چیز باپ کو دے رہی ہے، مگر باپ نہیں لے رہا ہے۔ کہا کچھ تو لوگ کیا چاہیے، کہا مجھے میری بیٹی چاہیے۔ ماں نے کہا لال جا میری بیٹی کو بلا لا، کہا ابا کا آخری دیدار ہے، جا بلا لا، مگر یہ بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال رہی ہے۔ او میری بہن سن لے، آج ذرا بات ہوتی ہے تو دھمکیاں دے کے باہر آ جاتی ہے، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے دوپٹہ گلے میں ڈال کے کہتی ہے تجھے جیل تھانے بھجوا دوں گی۔ ارے شوہر کی وفادار بن، ذرا دیکھ اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، لڑکی نے سنا ابا مر گئے، ابا کا انتقال ہو گیا، لڑکی کھڑے سے گر جاتی ہے، آنسو بہا